هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل 2، فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ گردان کے بعد بیان ہوگا۔ تو یہ فعل مضارع کے قاعدہ بیان کریں گے۔ پہلے نیچے انہوں نے فعل مضارع کی گردانیں دی ہیں اور ان گردانوں کو پڑھ لیجئے، ان کے صیغوں کو سمجھیے اور اس کے معنی کو سمجھیے، اور اس کے بعد مختصراً قاعدے کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے گردانوں کو پڑھتے ہیں۔ یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ یہ فعل مضارع معروف کی گردان ہے۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ اس کے بعد بحث اس بات فعل مضارع مجہول ہے۔ یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ اس کے بعد بحث نفی فعل مضارع معروف ہے۔ لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون، لا تفعل لا تفعلان لا یفعلن، لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون، لا تفعلین لا تفعلان لا تفعلن، لا افعل لا نفعل۔ اور اس کے بعد آخر کے اندر بحث نفی فعل مضارع مجہول ہے۔ لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون، لا تفعل لا تفعلان لا یفعلن، لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون، لا تفعلین لا تفعلان لا تفعلن، لا افعل لا نفعل۔ اور یہاں انہوں نے ان سب کے ترجمے اور صیغے بھی ذکر کیے ہیں۔ تو اس کے بھی 14 صیغے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے ہیں، 3 مؤنث غائب کے ہیں، 3 مذکر حاضر کے ہیں اور 3 مؤنث حاضر کے ہیں، اور 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے۔ قاعدہ: ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو۔ وہ 4 حرف یہ ہیں: الف، تا، یا، نون کہ مجموعہ ان کا اتینا ہے۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ تو اگر ان چاروں حرفوں میں سے کسی ایک حرف کو فعل ماضی کے شروع میں لگائیں گے تو فعل مضارع بنانے کی ابتدا ہوگی۔ الف صرف ایک صیغہ یعنی واحد مذکر اور اسی طرح واحد مؤنث متکلم کے شروع میں لایا جاتا ہے، اور تا 8 صیغوں میں یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 مؤنث غائب، یہ 8 صیغے ہو گئے۔ جبکہ یا مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں، اور نون تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں لایا جاتا ہے۔ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دو۔ وہ 5 ہی ہیں، یعنی علامت مضارع لگانے کے بعد ان 5 جو صیغے ہیں ان کے آخر میں پیش لگانا ہے۔ واحد مذکر غائب جیسے فعل سے یفعلو، تو آخر میں لام ہے، اس پر ہم نے پیش لگا دیا۔ اسی طرح واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم۔ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو۔ وہ 7 صیغے یہ ہے: تثنیہ کے صیغے ہو گئے، ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور 2 جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ ایک تو واحد مؤنث حاضر کا، اور اس میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، اور آخری انہوں نے فرمایا ہے کہ نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مضارع میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے۔ علامت مضارع کو پیش دے دو بشرطے کہ پہلے سے پیش نہ ہو، اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو بشرطے کہ پہلے سے زبر نہ ہو، اور باقی حالت بدستور رہنے دو۔ مضارع مجہول بن جائے گا۔ جیسے یضربو سے یضربو، یسمعو سے یسمعو، یکرمو سے یکرمو، اور یجتنبو سے یجتنبو۔ تو یہ 2 مثالیں ہم لیتے ہیں۔ پہلا ہے یضربو سے یضربو۔ یضربو فعل مضارع معروف تھا، اس کو ہم نے اس قاعدے کی روشنی میں مجہول بنایا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے علامت مضارع یا کو ہم نے پیش دیا، اور اس کے بعد آخری سے پہلے والے حرف، آخری میں با ہے اور اس سے پہلے والا حرف را ہے،
اور یہاں پہلے زیر تھا تو اس کو ہم نے کیا کیا زبر دے دیا اور باقی کو ہم نے اس کی حالت پہ باقی رکھا تو بن جائے گا یضرب سے یضرب. دوسری مثال ہے یکرمو. یکرمو سے ہم نے یکرم بنایا تو ہم نے علامت مضارع کو یہاں پیش دیا ہے, پیش نہیں دیا, پہلے سے اس پہ پیش تھا اور آخر سے پہلے والے حرف کو ہم یہاں پہ زیر تھا اس کو ہم نے زبر سے بدل دیا تو یکرم سے بن جائے گا یکرمو. فائدہ مضارع مثبت پر لا لانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے, جیسے یضرب سے لا یضرب, اور لا یضرب کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں مارتا ہے. نظم, یہ نظم ہے اور اس نظم میں انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہیں مضارع کی علامت حرف جار تا اور یا و نون کو کر شمار, ہوتا ہے مجموع چاروں کا عطین, یاد کر لے دل سے تو اے نور عین. ہے الف صرف ایک سیغے کے لیے, ایسے ہی نون ایک سیغے کے لیے, چار سیغوں میں ہے یا آتا صدا, 8 سیغوں کے لیے ہے تا بنا, 5 کے آخر میں ضمہ 2 لگا, نون اعرابی ملا وہ 7 جا. پھر بنانا ہے اگر مجہول کو, تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو, بعد ایسا آخر سے پہلے 2 زبر, اور باقی رکھو اس کے حال پر. لا اگر مثبت مضارع پہ لگے, لا اگر مثبت مضارع پر لگے, بے شک ولا ریب وہ منفی بنے. اس کے بعد نیچے سوالات ہیں. پہلا سوال ہے فعل مضارع کی وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے. ان کے جوابات آپ کو اسی مل جائیں گے. جیسے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دو. واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم, تثنیہ اور جمع متکلم. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ فعل مضارع کے کون کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے. تو اس کا جواب بھی آپ کو ہی مل جائے گا کہ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگا دو. 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی لگتا ہے. 4 تثنیہ اور ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے, اور 2 جمع مذکر غائب, جمع مذکر حاضر, 1 واحد مؤنث حاضر کے صیغے, ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے نون اعرابی کون کون سے صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے اور کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے. تو اس کا جواب بھی آپ کو یہیں پہ مل جائے گا کہ جو 4 تثنیہ کے صیغے ہیں ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے, اور جمع مذکر غائب, جمع مذکر حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر, ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ افعال ذیل کی پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو. یجتنبو, یکتبو, یسمعو, یعلمو, یمنعو. ان سے فعل مضارع کی گردان کرنی ہے. تو یجتنبو, یجتنبان, یجتنبون, تجتنبو, تجتنبان, تجتنبان, یجتنبن. اسی طرح یکتبو, یکتبان, یکتبون, تکتبو, تکتبان, تکتبن. یہ پوری جو فعل مضارع کی گردان ہے اس کو آپ کو کرنی ہے. تو آسان ہے. یفعلو کو جو گردان ذکر کیے گئے ہیں فعل مضارع کے معروف کے, اسی کو گردان پر کرتے چل جائیے. اس کے بعد فقرات ذیل کے معنی بتاؤ. لا یکتبون, وہ سب نہیں لکھتے ہیں. یسمعون, وہ سب سنتے ہیں. تعلمین, جانتی ہو تم سب عورتیں. یکتبن, لکھتی ہیں یا لکھیں گے وہ سب عورتیں. نمنعو, ہم سب منع کرتے ہیں. اترکو, میں چھوڑتا ہوں. اس کے بعد ہے ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. ہم لکھتے ہیں. نکتبو, وہ سب مرد جانتے ہیں. یعلمون, میں روکتا ہوں. امنعو, ہم جانتے ہیں. نعلمو, وہ سب عورتیں سنیں گی. یسمعن, تو ایک عورت روکے گی. تمنعو,
تم دو مرد لکھو گے، تکتبانی، تم دو عورتیں لکھو گی، تکتبانی، تم سب عورتیں سنو گی، تسمعنا، ہم روکتے ہیں، نمنع، میں ایک عورت سنوں گی، اسمع، وہ دو عورتیں لکھتی ہیں، تکتبانی، تم سب مرد چھوڑتے ہو، تترکون،